نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام، والد و احترام بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اس خاص بالخصوص قرآن پاک کے سلسلہ وار ترجمہ، تفسیر، مفہوم وغیرہ پر غور و فکر کرنے کی توجہ عطا فرمائی. اور ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اسی سلسلے میں، اور چند قرآن پاک کی ترجمہ اور ان کے مفہوم کے کنسرن باتیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. جیسا کہ ہم لوگ سورہ یوسف پہ تھے، اور تقریباً پچھلے پارٹ میں ہم لوگوں نے سورہ یوسف الحمدللہ اللہ کے فضل سے مکمل بھی کر لی تھی. مگر آپ کو شاید یاد ہوگا کہ وقت کی کمی کی وجہ سے آخر کی چند آیت پر ہم لوگوں نے مزید گفتگو نہیں کر پائے، اور رفتار کے ساتھ ہم آگے نکل گئے تھے. موقع یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم جو بھی اللہ کا کلام کو لے کر حاضر ہیں اور آپ کے ساتھ روبرو ہیں، اس پر ہم لوگ تھوڑا سا غور کریں. یوں تو سراسری نگاہ سے پڑھ لینا، تلاوت کر لینا، آگے بڑھ جانا، عام طور سے یہ ہم اور آپ کرتے ہی ہیں. عموماً لوگ ایسا ہی کرتے. بعض وقت تلاوت کے نظریے سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، الحمدللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے اور ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اور جو لوگ نہیں پڑھ پاتے انہیں بھی ہدایت اور نصیب عطا فرمائے کہ اللہ کا کلام قرآن پاک پر ہم دلچسپی کے ساتھ پڑھیں، تلاوت کے ہی نظریے سے پڑھیں، مگر پڑھیں، اس کو رکھے نہیں. اس کو پڑھنا کا حکم ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو ہے کہ افضلیت اس بات پر ہے کہ ہم اس پر غور کریں کہ آخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام میں ہم سے کیا کہنا چاہا ہے. آخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے عالم اسلام میں، نہ کہ عالم اسلام میں بلکہ امت محمدی میں، نہ کیول امت محمدی میں بلکہ پوری انسانیت اور پورے بشر کے لیے جو ہے کہ اللہ نے کیا پیغام بھیجا ہے. یہ کلام، اللہ کا کلام، محض ایک کلام نہیں بلکہ حقیقتاً اگر ہم اس پہ غور کریں اور فکر کریں تو یہ ہمارے لیے پوری زندگی کا رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں روشنی دیتا ہے کہ ہم اس روشنی کے سہارے ہم اگر چلیں تو ہم اپنے مقصد، اپنے منزل کو پہنچیں گے. آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم بالکل اندھیرے میں، اگر کوئی گلی ہے، کوئی کوچہ ہے، کوئی جنگل ہے، کوئی ویرانہ کچھ معاملہ ہے، اور ہم بالکل تنہا ہیں اور بہت ہی خطرناک اندھیرا ہے، تو ایسے میں چلنا کتنا مزید مشکل ہوتا ہے. ممکن ہے کہ ہم گر جائیں، ممکن ہے کہ ہم زخمی ہو جائیں، ممکن ہے کہ ہم غلط راہ پکڑ لیں، ممکن ہے کہ ہم اپنے منزل مقصود تک نہ پہنچ پائیں، ممکن ہے کہ ہم راہ بھٹک جائیں، اور ممکن ہے کہ ہم گمراہی میں، اس ویرانے میں، اس اندھیرے میں ہی بھٹکتے پھرتے رہیں. تو یہ قرآن پاک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے کہ ایک روشنی عطا فرمائی ہے، ایک روشنی عطا فرمائی ہے. یہ روشنی اس قدر روشن ہے نا کہ نہ کہ صرف ہمیں راستہ دکھاتا ہے بلکہ ہمارے اندر کے دل کے اندر کے جو گہرائی کے اندر جو اندھیرا پن ہے، اس اندھیرے پن کو بھی دور کر دیتا ہے. الحمدللہ، سبحان اللہ. تو یہ وہ روشن کتاب ہے کہ ہمیں ہماری باہری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں وہ روشن دکھاتا ہے، راستہ دکھاتا ہے. اور ہمارے اندرونی، اگر ہم اپنے اندرونی دل کے اندر کی گہرائی کو اندر دیکھیں تو وہاں بھی یہ روشن کر دیتا ہے. یہ ایسی کتاب ہے. ہاں، مگر ایک بات ہے جسے ہم نے سمجھنا ہے، اور سمجھنا یہ ہے کہ ہم نے اسے سمجھنا ہے کہ اللہ نے اپنے اس کتاب میں، اپنے کلام میں کیا ہم سے کہا ہے. آخر اس کلام کو، اس کتاب کو ہم تک لانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے آقا سرور کائنات، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کو اس دنیا میں عطا فرمایا، نبوت سے، اپنے رسالت سے، اور ان کے سینے مبارک کو ایسی قوت، ایسی طاقت عطا فرمائی کہ یہ قرآن جو ہے کہ ان پر نازل فرمایا. اور اگر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ قرآن نہ پہنچتا تو یہ قرآن کی اس قدر کہہ لیا جائے کہ یہ اتنا مطلب کہ جامع کتاب ہے، اتنا اس کا پاور ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کسی پہاڑ پر اگر اتاری جاتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک تھا جس میں اللہ کا یہ کلام اترا، اور اترنے کے بعد پھر
ان کے ذریعے تو ہم تک یہ پہنچا جو آج ہم اتنے آسانی سے اس کلام کو کتاب کو ہم اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور ہم اس کو پڑھتے ہیں اور ہم ذرا بھی یہ نہیں سوچتے اس کلام کی پاور کیا ہے. پاور کیا ہے؟ غور کریں تو یہ سمجھا جائے کہ ایک ایک آیت، ایک ایک جملہ جو ہے اللہ کا ہے. آپ کے پاس اگر آپ کے کسی عزیز کا خط پہنچتا ہے اور وہ آپ کو بہت عزیز ہو تو آپ محسوس کیجئے کہ اس کے خط کے ایک ایک مضمون کو کس قدر آپ کو چھونا پسند ہوتا ہے، اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھنا پسند ہوتا ہے، اور کتنا زیادہ آپ ایموشنلی اس کے ان مضمون سے اٹیچ ہوتے ہیں جو کہ محض بشر ہے، جو آپ کے لیے عزیز ہے، اور کتنی اس کی عظمت ہے یہ آپ بھی محض اپنے تئیں اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن وہ رب العالمین جو پوری کائنات کا رب ہے، جو انسان اور جن اور تمام طرح کی جتنی بھی مخلوق ہیں ان سب کا رب ہے، جس نے صرف کائنات بنائی بلکہ کائنات نہیں، اس نے جنت جہنم بنائے، پوری نظام پوری ہستی کو بنایا، اس ہستی کا کلام ہے یہ. تو سوچیے کہ ہمارے ہاتھ میں جب وہ کلام آتی ہے، جب ہم اس کے پڑھتے ہیں تو سوچیے اس ہستی کا کلام ہے نا ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں یا ہم دیکھ رہے ہیں یا ہم چھو رہے ہیں، اور ہم چھو بھی پا رہے ہیں تبھی کہ ہمارے اور اس ہستی کے درمیان میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو پاور ہوتی ہے نا، وہ پاور کو ہم تک پہنچانے میں اس قدر مدد فرمائے کہ ورنہ ہماری تو اس ایسی حالت ہی نہ تھی کہ ہم اس کے کلام کو چھو بھی سکتے، دیکھ بھی سکتے. تو شکر اس اللہ کا جس نے اپنے کلام، اپنی کتاب ہم تک پہنچایا. شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں اس اپنے کلام کو پڑھنے اور ہم تک پہنچنے کے لیے ہمارے آقا، اپنے محبوب، اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سامنے اپنی نبوت، اپنی رسالت میں عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو بہرحال من جملہ مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن لازمی ہے کہ ہم سمجھیں، لازمی ہے کہ ہم سمجھیں، اس پہ غور کریں. اب میں وہی حضرت سورہ یوسف کی آخری چند آیت جو اپنے پچھلے پارٹ میں اس پر بہت زیادہ مزید گفتگو نہیں کر پایا تھا، آج پھر ہم اس کے ساتھ حاضر ہیں اور ہم آخر کی چند آیت پر انشاءاللہ تعالیٰ غور و فکر کریں گے اور اس پر ہم لوگ کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ. تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 سے ہم شروع کرتے ہیں، جتنے ہیں کہاں تک جاتے ہیں. اللہ آسانی فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں، ہمارے زبان میں، ہمارے عقل میں ایسی قوت دے کہ ہمارے زبان سے وہی باتیں نکلیں جو اللہ نے اپنے کلام میں ہم تک پہنچائی ہے یا ہم سے کہنا چاہا ہے. آمین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یا الرحمن الرحیم. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. برادران، یہ آیت ہم نے جو پڑھی سورہ یوسف کی آیت نمبر 103 تھی، اور اس کا جو اصل ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ گویا آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے، ایمان والے نہ ہوں گے. معزز ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. آیت تو کہنے کو بہت چھوٹی ہے، لیکن یہ اگر ہم غور کریں تو یہ آیت بہت زمانے پہلے اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت، اور ابھی ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس وقت، اور آنے والی ہماری نسلوں کے وقت، یہ تمام پورے حالات کا ایک اللہ تعالیٰ نے حقیقت کھول دی. کن کے لیے کھول دی؟ کن کے لیے اشارہ ہے؟ کن کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ گویا لاکھ آپ چاہیں، یعنی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ آپ لاکھ چاہیں، اکثر لوگ ایمان والے نہ ہوں گے، اکثر لوگ ایمان والے نہ ہوں گے. معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ بعض مسلمان تو ہوں گے، مسلمان تو ہوں گے، لیکن ایمان کیا کہتے ہیں؟ ایمان وہ کہتے ہیں جن کے اندر تقویٰ ہو، اور ایمان جو ہونی چاہیے، جو اصل مسلمان کی ایمان ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی.
مسلمان کا ہو جانا کافی نہیں ہے. مسلمان کا ہو جانا کافی نہیں، کافی تو تب ہے کہ آپ کے اندر ایمان، مضبوط ایمان ہو. ہم کوئی بھی رکھ لیں لیکن ہمارا عمل جو ہے ایمان پر کھڑا نہیں تو کیا ہم مسلمان ہوں گے؟ آج ہمارے سامنے بہت سے ایسے نام آتے ہیں جو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہے. یہ آیت ہم سے کہتا ہے کہ کیا وہ ایمان والے ہیں، کیا وہ مومن ہیں؟ مسلمان کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ پر یقین کیا تو اللہ ہی پر یقین کرنا ہے، اللہ ہی سے جو ہے کہ ہم نے مانگنا ہے، چاہے کسی بھی طرح کا معاملات ہو. اللہ تو کہتا ہے کہ اگر تمہیں ایک نمک کی بھی اگر ضرورت ہو تو ہم سے مانگو، ہم سے مانگو. تقویٰ یہی ہے نا، ایمان یہی ہے نا. ہم خود کو ٹٹولیں تو ہم پائیں گے کہ ہم تو ذرا سا میں پھسل جاتے ہیں. ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں تو ہم پائیں گے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو وہاں پر جو ہے کہ عاجزی کے ساتھ جو ہے کہ وہاں پر مانگتے ہیں. اب بھلے وہ کہتے ہوں کہ ہم سفارش کر رہے ہیں یا سفارش کے لیے ان سے کہہ رہے ہیں یا واٹ ایور. ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس جگہ بیٹھے ہیں، ہم ہاتھ اٹھائیں گے اللہ کے سامنے، ہم حاضر ہو جائیں گے اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے. ہمیں کہیں اور کے یہاں جا کے بولنے کی ضرورت نہیں. ہاں، سوائے ایک جس کے لیے اللہ نے ہمیں چھوٹ دی اور اللہ نے بتایا کہ ہاں یہ ہمارا محبوب ہے اور وہ ہے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم وسیلہ تو اللہ مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لے سکتے ہیں لیکن ان کے علاوہ کسی اور کا نہیں. اپنے عمل کا تو لے سکتے ہیں، اپنے کوئی نیک عمل کا لے سکتے ہیں، اللہ کے کلام کا لے سکتے ہیں، اللہ کے نام کا لے سکتے ہیں، اللہ سے جڑی جو بھی چیزیں ہیں ان کا لے سکتے ہیں. لیکن کوئی ایسی چیز جو کفر میں آتی ہو اس کا نام لینا یا اس سے سفارش کا سوچنا یا یقین کرنا بھی کفر ہے. تو اکثر مسلمان ایسے ہیں جو کہ ایمان کی مضبوطی نہیں ہے. تو اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ گویا تم کتنا بھی انہیں بتا دو، سمجھا دو، مگر اکثر یہ جو ہے کہ ایمان والے نہیں ہوں گے، ہے نا، کیونکہ ان کے اندر وہ تقویٰ نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے. آپ ان کو دلیلیں اتنا بھی دے دیجیے. ابھی سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری واقعات کو کھول کر کے بالکل کلیئر کٹ رکھ دی اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ واقعات بتا دو اور یہ جب کہ جان بھی لیں گے، سمجھ بھی لیں گے، مان بھی لیں گے کہ یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں یہ باتیں بالکل آپ کو وحی کے ذریعے ہی پتہ چلا ہے، ورنہ کوئی اور ذریعہ نہیں تھا کہ آپ کو یہ معلوم ہو پاتا. اس کے باوجود بھی، یہ جاننے کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. ایک بات یہ ثابت ہوئی. دوسری بات یہ کہ اگر جو مسلمان ہو بھی جائے گا مگر وہ اس پر یقین، جو تقوی والی بات ابھی میں نے کہی، وہ نہیں آئے گا. تو بہرحال ہم نے اس آیت سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم کو اللہ پر یقین کرنا ہے، اور اگر ہم یقین نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم ہی جیسے لوگوں کے لیے یہ آیت کہہ دی کہ اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوں گے. تو ہم کو خود کو ٹٹولنا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں، کہ صرف مسلمان ہیں. ایمان کا ہونا لازمی ہے. اوکے، آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے ہیں. یہ تو تمام دنیا کے لیے نری نصیحت ہی نصیحت ہے. یعنی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو کلام ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں یہ جو ہے کہ بالکل نصیحت ہی نصیحت ہے. اس کے لیے تو آپ ان سے کوئی اجرت بھی نہیں لیتے، کوئی فیس بھی نہیں لیتے. آپ ان کو اس آگ سے بچا رہے ہیں، اس جہنم سے بچا رہے ہیں، اس برائیوں سے بچا رہے ہیں جو ان پر ہے، اور آپ ان کو بچا لے رہے ہیں مگر آپ ان سے کوئی فیس بھی نہیں لے رہے، کوئی معاوضہ بھی نہیں لے رہے، کوئی اجرت بھی نہیں لے رہے. یہ تو سمجھ میں آنا چاہیے نا.
یہ تو ہمیں سمجھنا پڑے گا. اور اس دور کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اپنے کلام میں کہہ رہے ہیں کہ آپ یعنی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں کہ ان کو ایسی باتیں بتا رہے ہیں جس سے یہ اس عذاب سے بچ سکتے ہیں، اس آگ سے بچ سکتے ہیں جو ان کے لیے پوری آخرت میں جھیلنی پڑے گی. لیکن آپ ان کو اس چیز سے بچا رہے ہیں اور آپ ان سے کچھ اجرت بھی نہیں لے رہے، کوئی معاوضہ بھی نہیں لے رہے، کچھ نہیں مانگ رہے، لیکن پھر بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنی بڑی نصیحت آپ دے رہے ہیں پھر بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اللہ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے. یا تو تمام دنیا کے لیے نبی نصیحت ہی نصیحت ہے، یعنی کہ آپ جو انہیں بتا رہے ہیں نہ یہ نصیحت ہے، اگر یہ مانے سمجھیں تو. آگے آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب ہم نے غور کرنا ہے. اللہ ہم کو ہدایت دے، نصیحت دے، ہمارے عقل کو کھولے. اللہ تعالیٰ ہم کو کتنی نرمی سے، کتنے احساس کے ساتھ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو آسمانوں اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں. ہم بھی دیکھیں، سوچیں کہ اگر ہم ذرا سا فیل کریں کہ یہ جو ہمارے سامنے ایٹ لیسٹ جو ہمارے سامنے جو دنیا دکھ رہی ہے، اب تو اتنا ہے کہ ہم لوگ سب کو جان رہے ہیں کہ گول ہے، موو کر رہی ہے. تو ذرا سوچو کس پر اٹکی ہوئی ہے، کس چیز پر اٹکی ہوئی ہے. سوچنے کی بات ہے نا. ہم جسے سورج دور سے دیکھ رہے ہیں، سوچو وہ کیسے اٹکا ہوا آسمان میں. چاند کو دیکھ رہے ہیں، تمام اللہ کے نظام کو جو کم از کم جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. چلو دور کی باتیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، جو ہم دیکھ سکتے ہیں ہم اسی پر ہی غور کریں کہ جو چیزیں ہم کو دکھ وہ کیسے اٹکی ہوئی ہیں، کیسے اپنے دائرے میں ہی موو کر رہی ہیں. ایسا بھی نہیں کوئی فکس ہے. ہم جس زمین پر ہیں یہ زمین بھی موو کر رہی، لیکن یہ اپنے دائرے میں، اپنے کلاس میں، اپنے آربٹ میں. اور یہ نہ گرتی ہے نہ ہم کو گرنے دیتی ہے. ہم اگر پرندوں کو دیکھیں کیسے آسمان میں اڑ رہے، ہم اگر پانی کو دیکھیں، ہم اگر پہاڑوں کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کس طریقے سے زمین سے کہ جڑ سے چہرے کھڑا کر دیا، بیلنس کر دیا. اور دیگر بہت ساری چیزیں جو ہمارے آنکھوں کے سامنے، ہمارے نظروں کے سامنے، ہماری سبھی چیزیں جو ہیں کہ جو دکھنے والی ہیں اس پہ ہی ہم غور کر لیں تو ہمارے لیے کافی ہے کہ یہ سمجھ پانا کہ ایک پاورفل ہے جس نے پورے نظام کو جو ہے کہ تھاما ہوا ہے. نہیں سوچیں. اچھا اب دیکھیں یہاں پر ایک بات ہم چھوٹا سا بات بتائیں گے. اگر ہم ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ ایک نہیں ایک سے زیادہ پاورفل ہے، سوچیں اگر تو ایک جنرل بات ہوتی ہے کہ عموماً آپ دیکھیے کہ ایک کرسی پر یا ایک کسی پوسٹ پر 10 امپلائی کو اگر ہم رکھ دیتے ہیں، ایک ہی پوسٹ ہے 10 امپلائی، تو 10 کا نظریہ الگ الگ ہوتا ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر ذرا تھوڑا سا کھینچتان ہو جاتی ہے. کوئی کا نظریہ کچھ ہوتا ہے، کوئی کا نظریہ کچھ ہوتا ہے. وہ اپنے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہے گا، وہ اپنے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہے گا، وہ اپنی بات کو منوانا چاہے گا، وہ اپنی بات کو منوانا چاہے گا. تو ایک سے زیادہ اگر ہیں تو وہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی تناؤ یا پھر نظام میں جو ہے کہ الٹ پھیر ہونے کا چانسز ہوتا ہے. تو اگر آج نظام پوری ایک اپنے دائرے میں موو کر رہی ہے بغیر کسی بھی طرح کا کوئی بھی گڑبڑی کے، تو بے شک اور ہم نے یقین کرنا ہے کہ وہ ایک ہی ہے. 1 سے 2 ہوتا تو ظاہر سی ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملات امبیلنس ہو جاتا. تو وہ ایک ہی ہے جو ایک حکم کے تحت جو ہے یہ سب کو اپنے اپنے دائرے میں کھڑا کر دیا ہے. بس تم نے وہیں رہنا، بس تم نے وہی کرنا، بس تمہیں یہاں رہنا. اب کوئی دوسرا ہنسی نہیں تو یہ کہے کہ نہیں تم کو یہ نہیں کرو گے تم میری سنو گے. تو وہ ایک ہستی ہے، وہ ایک ذات جو پورے نظام کو جو ہے کہ اپنے حکم پہ رکھا ہے. ایک سے زیادہ ہوتا تو شاید اتنا بیلنسنگ نہیں ہو پاتا. یہی اللہ کا کرم ہے اور یہ ایک اللہ کے ہونے کا دلیل ہے، ثبوت ہے. ایک اللہ.
تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑے گھورے جاتے ہیں. تو ہم کو جو ہے کہ اس پر غور کرنا ہے نا. اللہ نے تو ہمارے سامنے باتوں کو رکھ دی, ہماری حقیقت, ہماری پول کو کھول دی. اللہ اس آیت میں کیا کر رہے ہیں, ہماری پول کو کھول دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. دیکھیے قرآن کی آیت جو ہے نا, اس وقت جس وقت یہ نازل ہوئی اس وقت کے لیے بھی فٹ ہے, اور اس سے پہلے کے حالات جو گزرے اس کے لیے بھی فٹ ہے, اور آج کے لیے بھی فٹ ہے, اور آنے والے وقت کے لیے بھی فٹ ہے. یہی ہے قرآن کا کمال اور اللہ کے کلام کا کمال. لوگ اگر کوئی اس پر کسی طرح کا انگلیاں اٹھاتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ گرامیٹیکلی یہ ہے, تو کوئی کہتا ہے فلانا, تو کوئی کہتا ہے ڈھکانا. سوچو ایسا کلام جو پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر سب میں فٹ بیٹھ رہا ہے, اور اللہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ تمہارے میں اگر طاقت ہے تو ایسا 10 آیت کو بھی تم بنا لو تو جانے. اور حقیقت یہ ہے کہ نہ کوئی بنا اب تک سکا ہے, نہ کوئی بنا پائے گا. نہ کوئی اب تک بنا سکا ہے, نہ کوئی اب تک بنا پائے گا. تو لوگوں کو جو شیطان ہے, جن کے اندر شیطان زیادہ جو ہے کہ حلول کیا ہوا ہے, وہ شیطان ان کے منہ سے بلواتا ہے دنیا کی یا طرح طرح کے ہمارے اسلام کے بارے میں, یا قرآن کے بارے میں, یا اللہ کے وحدانیت کے بارے میں فضول کی باتیں. اللہ انہیں ہدایت دے. ٹھیک ہے نا. تو یہ باتیں الحمدللہ کلیئر ہو گئی کہ جو ہے کہ ایک اللہ ہے, اور زمین اور آسمان کی اگر ہم چیزوں کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. آگے, ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں. اب دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر اس سے پہلے کی جو آیت ہم نے پڑھی اس کو اور ڈکلیئر کر دیا. اس کو اور اللہ نے ڈکلیئر کر دیا, کلیئر کر دیا. کیا کر دیا کہ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے, یعنی کہ اللہ پر ایمان ہے, مسلمان ہیں, پھر بھی مشرک ہیں. یعنی کہ ہم شرک کر رہے ہیں, ہم کفر کر رہے ہیں, ہم اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھی یقین رکھ رہے ہیں. ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہ مانگ کر کے ہم دوسرے ٹائپ سے ہوتے ہوئے اللہ سے مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا ہے یہ شرک ہے. ابھی ہم لوگوں نے جو آیت 103 میں جس پر گفتگو کی, جس پر باتیں کی, وہی باتیں ثابت ہو رہی ہے نا کہ ان میں اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کی, اگر ہم اس زمانے میں جائیں جس زمانے میں یہ آیت اتری, تو کفار قریش کیا تھے, اللہ کو تو وہ مانتے تھے, اللہ کو وہ مانتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ اللہ جو ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے ان جو خدا ہیں ان سب کا وہ خدا ہے. یعنی کہ اللہ جو ہے وہ تو ہے, لیکن یہ بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں. ان کا یہی ماننا تھا. آج کے زمانے میں ہم دیکھیں تو ہم مانتے تو ہیں کہ اللہ ہے, دینے والا وہی, کرنے والا وہی, لیکن اگر ہم اپنے عمل کو بعض جگہوں پر دیکھیں اور غور کریں اور اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ سمجھ سکتے ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے, ہم گڑبڑ کر رہے ہیں. ہم کسی اور سے امید کرتے ہیں, ہم کسی اور کو ذریعہ بناتے ہیں کہ ہمارے جو ضرورتیں ہیں وہ پورا ہو جائے. تو اللہ نے ہماری یہ جو چیزیں ہیں نا, وہ تو اللہ تو سب جان رہا ہے, ریڈ کر رہا ہے نا, ریڈ کر چکا ہے, بلکہ لکھ چکا ہے, لوح محفوظ پہ بھی لکھ چکا ہے, سب کچھ لکھ لیا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بتا دیا ہے, کیا بتایا کہ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں, یعنی مشرک ہیں. تو ہم نے اپنے بھی عمل کو دیکھنا ہے, اور ہمارے آنے والی جو نسل ہے ان کو بھی بتانا ہے. یہی ہمارا قرآن ہے, اور یہی ہم کو قرآن میں سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہم سے کیا کہا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں, ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس زمانے کے لیے بھی فٹ ہے, اور آج بھی دیکھا جائے تو آج کے زمانے کے لیے بھی یہ آیت فٹ ہے. تو ہم کو اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے, شرک سے محفوظ رکھے, اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے, اللہ ہمیں ہدایت دے, اللہ ہمیں ہدایت دے, ہمارے اندر تقویٰ, پرہیزگاری اور ایمان کی مضبوطی ہے کہ ہم کو اگر کچھ بھی ملنا ہے تو اللہ کی طرف سے ملنا, اللہ ہی سے ملنا ہے. ہم اگر کچھ بھی مانگے تو اللہ ہی سے مانگے, اور جو بھی دے گا, جتنا بھی دے گا, اللہ ہی دے گا, اپنے وقت پہ دے گا. تب تک کے لیے ہم کو صبر کرنا ہے اور نماز سے کام لینا ہے انشاءاللہ تعالی. آگے, کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں
کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں. اب دیکھیے اللہ یہاں پر کتنی آیت کی مبارک اور آیت کا جو ہے کہ ہم کو غور کرنا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو واپس اس آیت کی طرف متوجہ کیا کہ ہم پرٹیکولرلی ان آیتوں پر ہم غور کریں اور ایک اور پارٹ بنائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں, کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے؟ اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں, اور یہ پوری دنیا کے لیے ہے, اس وقت کے لیے بھی ہے جس وقت یہ آیت اتری, کہ یہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے. ہم اگر غور کریں تو ہم اپنے دنیا میں, اپنے عمل میں, اپنے اسباب میں, اپنے دن اور رات میں اس قدر بے خبر ہیں اور بے خوف ہو چکے ہیں کہ ابھی اگر اچانک اللہ کا کوئی عذاب ہم پر آ جائے تو ہم ختم, ہماری کہانی ختم. ہمارے سامنے اللہ نشانیاں دکھاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہاں پر اتنی کیجولٹی ہو گئی, فلاں حادثہ ہو گیا, وہاں پہ اتنی کیجولٹی ہو گئی, فلاں جگہ ایسا معاملات آ گیا, وہاں پہ اتنی کیجولٹی ہو گئی, اتنے لوگ حادثے کا شکار ہو گئے. ذرا ہم سوچیں, وہ جو شکار ہوئے وہ بھی تو اپنا نارمل روٹین سے ہی اپنا دن میں نکلے تھے یا رات میں نکلے تھے, مگر ان کے ساتھ اچانک ایسا ہوا اور ختم ہو گیا معاملہ, کہانی بدل گئی, انہیں موقع نہیں ملا. ہمیں اسی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہا ہے کہ ہم ابھی بیٹھے آپ کے سامنے باتیں کر رہے ہیں, کوئی غیر ممکن یا بات نہیں ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کا کوئی بھی طرح کا معاملات آ جائے اور ابھی کا ابھی ہم کسی مطلب جو ہے وہ تھے میں بدل جائیں, تو کوئی بھی کہانی بدل جائے, آج ہے نہیں. تو ہم نے جو ہے نا کہ خوف رکھنا ہے اینی ٹائم, چاہے وہ دن ہو چاہے وہ رات ہو, چاہے ہم جاگے ہوں چاہے ہم سونے جا رہے ہوں. اللہ ہمیں اس طرف جو ہے کہ اٹینشن کر رہا, الرٹ کر رہا کہ تم اس قدر بے خوف مت رہو, بے خبر مت رہو. تمہیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ ابھی کا ابھی جو ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آ جائے. عام عذاب بھی کہہ رہے, زندگی تو بدل جاتی ہے نا. محض اگر آپ سوچیے کہ تھوڑا سا اگر کچھ ہو جائے تو پورے حالات بدل جاتے ہیں, یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے, کوئی بھی طریقہ قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبری ہوں, موت آ جائے. ابھی ہمارے بغل میں بندہ سویا, کھایا پیا, صبح خبر ملی کہ وہ جو ہے کہ نہیں رہا, ختم ہو گئی دنیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب کو مرنا ہے, اور ہمارے جو بھی گنتی ہے اور جو بھی ہم کو ابھی موقع ملا ہے, ہمارے بس آخری سانس سے ایک پہلے کی سانس تک کا ہی موقع ملا ہے. باقی جب آخری سانس نکلنے لگے گی اس وقت بھی ہمارے پاس کوئی موقع نہیں ملے گا. تو جو وقت ہم کو ملا ہے اللہ ہم کو اس طرف الرٹ کر رہا ہے, ہم کو بتا رہا ہے کہ تم بے خبر مت رہو, بے خوف مت رہو. ایک چھوٹا سا میرا عذاب بھی تمہاری کہانی بدل دے گا. اور یہ بھی مت بھولو کہ ممکن ہے کہ تمہارا ابھی کا ابھی سب ختم ہو جائے, وجود تمہارا ختم ہو جائے, ہے نا. اس پر اگر ہم لوگ باتیں کریں تو اور بھی زیادہ مزید اور طویل باتیں ہو سکتی ہیں. بہرحال سمجھنا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا ہیں اور ہمارے ساتھ اگلا پل کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, انشاءاللہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے, میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں الحمدللہ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ, اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اب دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے. کن کو کہہ دیجئے, کن کو کہہ دیجئے؟ اس وقت کے کفار قریش کو خالی کہہ دیجئے, یا پھر عالم اسلام کو خالی کہہ دیجئے؟ نہیں,
पूरे इंसानियत को कह दीजिए, पूरे इंसानों को कह दीजिए, जो भी उम्मत मोहम्मदी है। और उम्मत मोहम्मदी क्या है? कि हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत आने के बाद की जो भी उस वक्त से लेकर के आने वाले क़यामत तक की सब हम लोग उम्मत मोहम्मदी में हैं, चाहे वो अल्लाह को मानने वाले हो, चाहे अल्लाह को ना मानने वाले हो, वो सब के सब जो गैर अल्लाह वाले हैं वो भी उम्मत मोहम्मदी में है। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि आप सब कह दीजिए, क्या कह दीजिए? कि मेरी राह यही है, मैं और मेरे मुतबईन अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। मैं यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं आप कह दीजिए कि आपकी और आपके मुतबईन यानी आपके जो फॉलोअर हैं, आपके बताए हुए पे जो चल रहे हैं, जो आपके साथी हैं, जो सहाबा इकराम हैं, और आपके जैसे और जो पहले के उम्रिया आए हैं, जो पैगंबर आए हैं, और तमाम, यानी कि अल्लाह के कलाम का यही तो सबसे बड़ी बात होती है कि अल्लाह एक छोटे से कलाम में सारी बातें एकदम कह देता है ना। कि आप कह दीजिए कि जो मैं राह बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, और जो मेरे पैरोकार, जो मेरे फॉलोवर, जो मेरे चाहने वाले, जो मेरे साथी, और जो दीगर तमाम पहले के पैगंबर और अंबिया इकराम आए, उन्होंने जो राह बताई है वही राह सही है ना। और वो राह सही, वो राह क्या कह रही है? कि हमें अल्लाह की तरफ बुला रही है, हमको अल्लाह की तरफ बुलाती है, भटकने से रोकती है कि तुम इधर उधर कहाँ भटके जा रहे हो। ये रास्ता है, ये अल्लाह का रास्ता है, ये दीन का रास्ता है, ये हक का रास्ता है, और ये इस्लाम का रास्ता है, ये कामयाबी का रास्ता है। ये वो रास्ता है जो तुम्हें उस अजाब से बचा लेगा, उस आग से बचा लेगा जो हमेशा हमेशा के लिए हो सकती है। मौत के बाद की जो जिंदगी है, उसके बाद फिर मौत नहीं, उसके बाद फिर मौत नहीं, मौत सिर्फ एक, मौत सिर्फ एक। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में पैदा किया अपनी इबादत के लिए, और तमाम मखलूक से अफजल बनाया इसलिए कि हमारे सामने अच्छा रास्ता भी है और बुरा रास्ता भी है। हम अगर बुरे रास्तों को छोड़ के अच्छे रास्ते पर चलते हैं, और इसको चलने के लिए अल्लाह ने अक़ल दिया, कुरान दिया, और दीगर पैगंबर अंबिया कराम को हमारे सामने अता फरमाया। रास्ता दिखाने वाला है वो, क्या है वो रास्ता दिखाने वाला है। अल्लाह का कलाम क्या है? रोशनी अता फरमानी, हिदायत वाली, नसीहत वाली। तो जो है कि ये है हमारा रास्ता, और आप कह दीजिए कि अल्लाह की राह की तरफ चलो, हम भी चल रहे हैं, और मेरे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जो हमारे साथी हैं, वो भी चल रहे हैं, तुम भी चलो, ठीक है ना। आप कह दीजिए मेरी राह यही है, मैं और मेरे मुतमईन अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, पूरे यकीन और एतमाद के साथ। और उनको आप यकीन दिला दीजिए कि हम जो तुम्हें अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, पूरे यकीन और एतमाद के साथ बुला रहे हैं, और अल्लाह पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक अल्लाह पाक है, अल्लाह की जात पाक। अल्लाह न किसी से पैदा हुआ है, किसी ने उसको जना तो नहीं, न उसने किसी को जना है। मतलब जो दुनियावी में जो औलादें आती हैं उस तरीके से अल्लाह उन चीज़ों से पाक है। अल्लाह किसी भी तरह की नापाकी और किसी भी तरह की ऐसी चीज़ जो हमारे और आपके सामने गलीज़ चीज़ हो सकती है, नापाक चीज़ हो सकती है, उन तमाम चीज़ों से वो पाक है। एक वो हर उस चीज़ से पाक है जो हमारी समझ में जितनी आती है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा हर उन बुराइयों से पाक है। उस अज़ा से भी पाक है जो बाज़ नापाकी का बाइस बनते हैं। अल्लाह जाने वो कैसा है, लेकिन वो पाक है, उसकी हस्ती पाक है, उसकी ज़ात पाक है, ठीक है ना। और एतमाद के साथ, पूरे यकीन के साथ कि बस वही अल्लाह है, इस पर हमको ईमान लाना है, यकीन रखना है, वो अल्लाह है, पूरे कायनात का मालिक, और वो पाक है। और अल्लाह पाक है, और
میں مشرکوں میں سے نہیں، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں مشرک نہیں، کہ اللہ کو اللہ تو مانوں لیکن ساتھ ساتھ کہیں اور کسی اور پر فیتھ رکھوں، کسی اور سے امید رکھوں، کسی اور کی بھی عبادت کروں، کسی اور کی بھی تلاوت کروں، کسی اور کے لیے بھی جو ہے کہ ہم ثنا و درود پڑھوں۔ درود شریف بے شک اللہ نے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو درود، تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھنا ہے، درود و سلام کرنا ہے۔ لیکن اللہ کے سوا کسی اور سے ہم کو کچھ پانے کی امید نہیں کرنا۔ سلام کرنا ہے، درود بھیجنا ہے، اللہ ہی سے جو ہے کہ سلامتی کے لیے درود پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ کہنے بولنے میں غلطی ہو رہی ہو تو معاف کریں گے۔ آگے، آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل فرماتے گئے۔ کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا کچھ انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ اب دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام کفار قریش اور باقی، حقیقت یہ ہے کہ پورے عالم دنیا میں سب کو بتا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل فرماتے گئے۔ اب یہاں پر ہم ذرا رکیں گے اور چند باتیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ بستی کا ذکر ہوا ہے۔ بستی کا معنی کیا ہوا؟ بستی کا معنی یہ ہوا شہر، ٹھیک ہے نا، شہر۔ شہر کا یہاں پر کہنے کا معنی کیا ہوا؟ شہر کہنے کا معنی ہوا کہ اللہ نے ان کو نبوت سے نوازا، اللہ نے ان پر اپنی وحی بھیجی، ہے نا، جو کہ اخلاق میں، عقل میں، خاندان میں افضل تھے، بہتر تھے۔ ہم نے، اللہ نے کہا یہاں پر کہ ہم نے کسی ایسے ویسے کو نبوت سے نہیں نوازا، ہم نے نوازا تو ایسے کو نبوت سے نوازا جو افضل تھے، جو بہتر تھے ہر معاملے میں۔ ہم نے کسی گاؤں دیہاتی کو نبوت سے نہیں نوازا، ہے نا۔ تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے سب مرد تھے۔ اب سب مرد تھے، مرد کا معنی یہاں پہ باتیں آتی ہیں کہ بعض جگہ پہ قول ہیں، بالخصوص 3 عورتوں کا ذکر ہے۔ ایک آپ کے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ۔ کچھ جگہوں پر بات آتی ہے کہ ان پر وہی آئی تھی اور یہ بھی نبی کا ان کا درجہ دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ جب یہاں پر ڈکلیئر کر دیا تو ہم کو اس پر زیادہ سوچنا نہیں ہے، لیکن ہم تھوڑا سا جو اللہ نے ہمیں عقل دی، سمجھ دی، یا اللہ ہمارے دل اور دماغ میں جو ڈالا ہے میں سامنے رکھ رہا ہوں، اگر غلط ہو تو معاف کریں گے، اللہ بھی معاف کرے، آپ بھی معاف کریں۔ تو وہ جو ہے کہ اگر ہم ان پر غور کریں تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھیں، وہاں پر جب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے، تو انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہونے کی بشارت دی، ٹھیک۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو فرشتے آئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی بشارت دی، ٹھیک ہے نا۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ان بیویوں کے پاس جو اللہ کے فرشتے آئے، انہوں نے ان سے نبوت کی بات نہیں کہی، انہیں نبوت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا، ان سے نبی ہونے کے لیے کوئی کرنے کا، تبلیغ کرنے کا، یا اللہ کے طرف لوگوں کو اس وحی کے بارے میں بتانے کا ایسا حکم نہیں ہوا۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں ہم سے کہا تو ہم کو یہ معلوم ہوا،
اگر قرآن ہم کو نہ کہتا تو ہمیں تو معلوم بھی نہ ہوتا. اور اس زمانے میں دیکھا جائے تو اس زمانے میں بھی کسی اس سچویشن میں کسی اور کو بھی نہ معلوم ہوتا، نہ معلوم ہوا. تو بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو فرشتے آئے وہ جو ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی. اور وہ بھی موقع یہ تھا کہ وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب میں اللہ کے حکم سے ان کو جو ہے کہ ان کو ختم کرنے جا رہے تھے. اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے پہلے رسول، نوح علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ کے رسول بھی تھے، خلیل بھی تھے، اللہ نے پہلے ان کے پاس بھیجا کہ پہلے تم میرے خلیل کے پاس جاؤ، میرے دوست کے پاس جاؤ. اتنی بڑی فضیلت اللہ نے عطا فرمائی. اس کے بعد جو ہے کہ پھر لوط کے پاس جاؤ. تو اس دوران میں وہ فرشتے نے بی بی سارہ کو بشارت دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم کو ایک اولاد ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، جس پہ بی بی سارہ ہنسنے بھی لگی تھی. بہرحال اب جو ہے کہ دوسرا واقعہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اگر ہم لیں تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، بعض جگہوں پہ تو قول یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات کو ڈالا. بعض جگہوں پر باقاعدہ وحی کے آنے کا یا فرشتے کے آنے کا ایسا ذکر نہیں ہے. ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وحی بھیجنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ دل میں بات کا آ جانا یا خواب میں آنا، یہ سب چیزیں ہیں. وہ ڈیٹیل تو خیر بات کی بات ہے نا. تو بہرحال تو ایسا کئی جگہوں پہ آیا ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا. اور اگر ہم یہ مان بھی لیتے ہیں کہ فرشتے آئے تو میں نے جیسا کہ کہا کہ وہ ایک پرٹیکولر بشارت کے لیے آئے، آپ ان کو ایک چیز بتانے کے لیے آئے، دیٹس آل. وہاں بھی نبوت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا. اور ان کو یہ بتانا تھا کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ موسیٰ کو اس میں رکھ کر کے ان کو پانی میں دریا میں ڈال دیں. اللہ آپ کو جو ہے کہ موقع دے گا کہ ان کو آپ ہی دودھ پلائیں گی. اور وہی ہوا. اوکے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ جن کی والدہ جو ہے کہ ان کو اللہ کے لیے پرٹیکولرلی جو ہے کہ دے دیا تھا اللہ کے راہ پہ، تو وہ جو ہے کہ اللہ کے راہ میں دن اور رات عبادت کرتی تھی. اور حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے کہ ان کے گارڈنشپ میں تھی. تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے کہ بعض وقت کہیں جاتے تھے تو حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے جو ہے کہ کمرے میں جو ہے کہ بند کر دیتے تھے. بعد میں آتے تو دیکھتے تھے کہ وہاں پہ بہت سارے پھل وغیرہ رکھے ہوئے. پوچھے تو معلوم ہوا کہ یہ تو جنت سے آیا. پھر یہ بھی واقعہ آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ایک مرد کی شکل میں، ایک آدمی کی شکل میں، اور انہوں نے بشارت دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو خوف زدہ ہوئی، ڈری. تو یہاں بھی معلوم یہ ہوا کہ نبوت کا سرٹیفکیٹ تو نہیں دی، نبوت کا سرٹیفکیٹ تو نہیں دی. وہ اللہ کے حکم سے ایک بشارت، ایک چیز جو ہونے والی تھی اس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ تم نے جو ہے کہ ایک بچے کو پیدا کرنا ہے جس کا نام عیسیٰ ہوگا. اور جب وہ گھبرائیں اور جب وہ بولیں کہ ہم قوم کو کیا بولیں گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کی فکر نہ کریں، اس کا جواب وہ بچہ ہی دے گا. ویسے ہی. تو اس زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو اس زمانے کے لوگوں کو انہوں نے یہ تو نہیں نہ کہا کہ میرے اوپر وہی آتی اور میں نبی. ٹھیک ہے نا. تو یہ تینوں باتیں انشاءاللہ کلیئر ہو گئی ہوں گی. اگر ہم اس طرز پہ اگر باتیں کریں تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تو خبر ملی کہ جب وہ صفا مروہ پہ دوڑ رہی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلانے کے لیے، تو پیچھے سے ایک آواز آئی جب وہ 7ویں بار جا رہی تھی کہ آپ اپنے بچے کے پاس جائیے. تو یہاں بھی کئی قولیں ہیں. ایک قول آتی ہے کہ ایک باتیں آتی ہیں کہ اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، ایک بات آتی ہے کہ آواز آئی، اور ایک بات آتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں ہے. اللہ معلوم، تینوں میں سچ گیا. لیکن وہاں بھی نبوت کا انہیں کوئی طریقہ سرٹیفکیٹ نہیں ملا. ٹھیک ہے نا. تو اور بھی اس طریقے سے کئی واقعات ہیں، مگر اللہ نے اس آیت میں کلیئر کر دیا کہ ہم نے مرد کو ہی بھیجا. اب مرد کو ہی بھیجا، عورتوں کو کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ تو عورت کو محفوظ رکھتا ہے. کس چیز سے محفوظ رکھتا ہے؟ نبوت اللہ کسی پر بھی اگر عطا فرمایا تو ذرا دیکھیے کہ انہوں نے کتنی کشمکش، کتنی پریشانیاں، کتنا لوگوں کے جو ہے کہ ان پر ظلم اور کتنی چیزوں کو انہوں نے جھیلا. اللہ ان چیزوں سے عورتوں کو بچانا چاہا، محفوظ رکھنا چاہا. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ عورت جو ہے کہ بے پردہ ہو کر کے اس طریقے سے میدان میں آوے اور اس عورت کے اوپر جو ہے کہ لوگوں کا اس طرح سے ان پر ظلم ہو، یا اس طرح سے ان کے اوپر تانے کسے جائیں، یا اس طرح سے ان کے ساتھ جو ہے کہ بے ادبی ہو.
تو اللہ تو عورت کو کی مطلب کہ کہہ لیجیے کتنا زیادہ کیئرفل ہے، کتنا اللہ نے عورت کو عزت دیا کہ اللہ نے اس ظلم سے، اس پریشانیوں سے، ان جو چیزیں جو ہو سکتی تھیں، جو ہوئی ہیں نبیوں کی زندگی میں، ان چیزوں سے اللہ نے عورتوں کو بچایا. اور یہی لیسن بھی ہے آج کے لیے بھی کہ عورتوں کو ہمیں بھی اسی طرح سے حفاظت میں رکھنا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ تم کو حفاظت میں رہنا ہے. تو یہاں پر اس آیت میں اللہ نے ڈکلیئر کیا کہ ہم نے مرد کو ہی ہے نا نبوت سے نوازا ہے. اوکے، آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے ہیں سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وہی نازل فرماتے گئے. ٹھیک ہے، کیا زمین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے ان کے لوگوں کا کیسا کچھ انجام ہوگا؟ یعنی کہ جس زمانے میں نبی آئے اور انہوں نے اپنے قوم کو ان کے اصلاح کے لیے ان کو اچھی باتیں بتائیں، نصیحت کی، مگر وہ نہ مانے تو ان کے اوپر اللہ کا کیسا کیسا عذاب آیا. ہم لوگ بھی تو پیچھے پڑ چکے ہیں. قوم عاد، قوم سمود کے اوپر اللہ کا کیسا عذاب اترا، جبکہ جسم کے بڑے مضبوط طاقتور ہوا کرتے تھے، لیکن سب کے سب ساری ہیکڑی ختم ہو گئی. نوح علیہ السلام کا واقعہ، تمام چیزیں ہیں. تو اللہ نے اس میں ہم کو بتا دیا کہ کس طریقے سے جو ہے کہ ہمارا جب عذاب آتا ہے تو کیسے عذاب آ جاتا ہے اور سب ختم ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ جو آج کے زمانے میں ابھی ہیں ہے نا، ان کو جو ہے کہ سمجھنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے. یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے. اللہ کہتا ہے کہ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے. پھر بھی تم نہیں سمجھتے، پھر بھی تم لوگ سمجھتے نہیں ہو. ٹھیک ہے نا. تو اللہ ہم کو اس بات کو سمجھانے کے لیے بار بار دلیلیں دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے تاکہ ہم سمجھیں. اب ہم کو سمجھنا ہے آگے، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی. جس سے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی. بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیا جاتا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، ہم لوگوں نے پیچھے پارٹ میں پڑھا بھی ہے کہ جب نبی آئے، جب اللہ کے رسول آئے اور اپنی باتوں کو رکھیں، وہ نہیں مانے. اللہ نے موقع دیا، نہیں مانے، پھر عذاب آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو اور جب اللہ کے نبی کے لیے مدد پہنچی، کیونکہ ان کا ظلم و ستم کم نہیں ہو رہا تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا. ادھر نبی ان کو اچھی باتیں بتا رہے، وہ نہیں سمجھ رہے. اللہ نے نبی کی مدد فرمائی، نبی کو محفوظ نکال دیا اور ان کا خاتمہ کر دیا. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیا جاتا. یعنی کہ اللہ اگر ایک بار فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ فیصلہ ہے، وہ ہو کر رہنا. آخری آیت ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے. یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں، بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہے، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بالکل کلیئر کر دی، اس میں کچھ بولنے کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ یقین کرنا ہے کہ یہ قرآن ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے جو پہلے اتری، یعنی کہ تورات، زبور، انجیل ہے نا. تو ساری باتیں کھول دی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لیے یہ باعث عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اس آیت کے وسیلے سے ہماری مدد فرمائے، ہمیں ہدایت دے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ سب کو معاف کرے، اور ہمیں ہدایت دے، ہمیں اس راستے پہ لے چلے جس پر اللہ نے اپنے نیک لوگوں کو انعام عطا فرمایا، نہ کہ اس راستے پر جس پر اللہ کا غضب آیا. اللہ ہمیں ہدایت دے. کہنے بولنے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ بھی معاف کرے. آپ سب سے بھی معافی مانگتا ہوں. فی الحال چلنے کی اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. صدق اللہ العظیم. اللہ حافظ.